سطح یہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں ایک بستی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا یہ بہت سال پہلے کا واقعہ۔ وہاں پر وبا پھیلی، طاعون کا مرض پھیلا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ صورتحال خوفناک ہو گئی، ہر ایک کے سر پر موت کا ڈر سوار تھا۔ تو ایک قول کے مطابق اس بستی کے 70,000 لوگوں نے بستر لپیٹا، کھانے پینے کی اشیاء جمع کی اور بستی سے دور پہاڑوں کی طرف نکل گئے، یعنی کہ موت سے بھاگ رہے تھے، موت سے بھاگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بڑا ناپسند گزرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اور اس فرشتے نے اونچی آواز سے کہا کہ موتو، یہ فرشتے کی پکار تھی، موتو سب مر جاؤ۔ یہ آواز آنا تھی کہ 70,000 لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بیماری کے یکدم ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی پڑی پھول کر پھٹ گئی، کیونکہ یہ بستی سے دور پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اب لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ وہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو 8 دن ان کی وہاں پر لاشیں پھول کر پھٹ گئی، اور جب چاروں طرف بدبو پھیلی تب لوگوں کو پتہ چلا، اور بدبو کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو یہ مرے پڑے تھے۔ کوشش کی کہ ان کو دفن کیا جائے، لیکن 70,000 مردوں کو کیسے دفن کیا جائے، بڑا مشکل کام تھا۔ تو انہوں نے اس کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی، اور وقت گزرتا گیا اور ان کی لاشیں بالکل سڑ گئیں، ہڈیاں تک بکھر گئیں۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے جب یہ ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی تو بہت انہیں دکھ ہوا، جو دل جو تھا وہ رنج و غم سے بھر گیا، اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دکھ کی کیفیت میں انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اے باری تعالیٰ ان سب کو زندہ کر دیں۔ تو یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں بڑی شان والے ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مرے گا وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا، اس کو قیامت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ لیکن جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ عز و جل ان کو زندہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا قانون بدل دیا۔ فرمایا کہ حزقیل تم انہیں پکارو۔ دیکھیں اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود زندہ کر دیتا، کیونکہ اللہ ہی تو زندہ کرتا، اللہ ہی تو مارتا ہے، خود ہی زندہ کر دیتا اور خود 70,000 لوگوں کو زندہ کر دیتا تو حزقیل علیہ السلام کی خواہش پوری ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزقیل تم انہیں پکارو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی زبانوں میں تاثیر بہت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کا فرمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فرمان الہی۔ الفاظ اور زبان ضرور انسان کے ہیں، لیکن حکم جو ہے وہ رب تعالیٰ عز و جل کا ہی چلتا ہے۔ تو حزقیل علیہ السلام نے سب سے پہلے ہڈیوں کو پکارا، اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ تو ساری ہڈیاں جمع ہوگی اور ڈھانچے تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گوشت اور کھال جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو جسموں پر گوشت آیا اور کھال بھی آ گئی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پکارا کہ اے مردہ جسموں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو یک بارگی 70,000 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زندہ ہو گئے اور اپنی بستی میں داخل بھی ہوئے۔ پھر ان کی ہاں اولاد بھی ہوئی، کچھ عرصہ تک وہ زندہ بھی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین، محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، خرجوا من دیارہم، اپنے شہر سے نکل گئے۔ کیوں نکلے تھے؟
فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے نکل گئے۔ موت سے کون بھاگے؟ جہاں سے تم اس شہر سے موت سے بھاگ کر تم دوسری جگہ جا رہے ہو، کیا وہاں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکل گئے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا موتوا، تم سارے مر جاؤ، سارے مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر انہیں زندہ کیا۔ اب اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی دنیا کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اس دنیا کا نظام دیکھ رہے تھے، دنیا سے جانے کے بعد اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب اس واقعے کی تفسیر میں لکھا یہ ہے، اس آیت سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے تو ڈر سے، موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں ہے وہاں سے۔ اگر تم بھاگ بھی جاؤ تو کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ موت سے بھاگنا، یہ بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کا مرض پھیل جائے اور پھر وہ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جہاں جس علاقے میں طاعون پھیلا اور وہ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے تو فرمایا کہ وہاں سے بھاگنا ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ ہے، جہاں کافروں سے لڑا جا رہا ہے تو میدان جنگ سے کوئی مجاہد بھاگ جائے، میدان جنگ سے مجاہد کا بھاگنا یہ حرام ہے، ایسا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ تو طاعون کا مرض ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مرض ہو، احتیاط کی جائے، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، احتیاط کرنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر طرح سے اپنی احتیاط کی جائے گی۔ بندہ بائک پہ جاتا ہے، ہیلمٹ پہنتا ہے، کس لیے؟ احتیاط کے پیش نظر۔ اس گارنٹی تھوڑی ہے کہ بندہ بائک سے نکلے اور ضرور گرے گا، لیکن احتیاط یہ نا کہ بھئی گر سکتا ہے، ہیلمٹ پہنا ہوگا تو سیفٹی ہو جائے گی۔ گاڑی چلا رہے ہیں تو بیلٹ لگائیے، احتیاط کے پیش نظر لگائیے نا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے تو لازمی اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہے نا، بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ احتیاط کے پیش نظر جو ہے وہ بیلٹ لگائیے۔ تو احتیاط اپنی جگہ پر احتیاط کرنی ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا، سہم نہیں جانا کہ لو جی بس اب یہ بیماری آ گئی تو پوری دنیا ختم، سارے مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، سب ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو جس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علاقے میں وبا ہو ادھر جانا نہیں، اور اگر آ جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کچھ ہونا اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی وائرس کیا اثر کر جائے گا؟ ایک وائرس اگر لگا ہے تو اس نے اللہ کی مرضی سے ہی تو اثر کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں اثر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اثر نہیں کرتی۔